वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पर। मगर सियासत पर आज जो बात होनी है या जो हो रही है वो तो यही है कि मुज़ाकरात होंगे तो कैसे होंगे, और मुज़ाकरात होने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी है, मगर उसमें भी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। मगर आज एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तकरीबन 3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हम कह सकते हैं जारी रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू तो यहाँ से हुई थी कि 2025 में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो कितने हुए, उनके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, रियासत कितनी कामयाब रही इन वाक़यात को रोकने में। मगर फिर बात जो थी दहशतगर्दी से होते होते खैबर पख्तूनख्वा पे आई। खैबर पख्तूनख्वा पे आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे आई, और वहाँ नाम तो नहीं लिया DGISPR साहब ने, मगर बहुत तनकीद हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे होती हुई नजर आई। एक स्टेज पे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कई वुज़रा जो है और जो वज़ीर आला हैं उनके क्लिप्स भी दिखाए जिनमें वो फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे थे। एक दफ़े फिर जो पॉलिटिकल और हम कह सकते हैं क्रिमिनल नेक्सस जिसको बुलाते हैं उसका भी जिक्र किया। बहुत तनकीद इस इशू पे की गई कि वो ऑपरेशन नहीं चाहते, ऑपरेशन की मुखालिफत करते हैं। DGISPR ने यहाँ तक कहा कि ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशत गर्दों के पैरों में बैठना है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम दहशत गर्दी के हवाले से भीख मांगेंगे अफगानिस्तान से। ये भी उन्होंने कहा कि और जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी हैं उन्होंने एक वाज़े मौक़िफ़ अपनाया दहशतगर्दी के हवाले से, जिसकी वजह से जो उनकी लीडरशिप थी और किसी भी जमात का उन्होंने जिक्र भी किया, चाहे ANP हो, PPP हो, JUIFA हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, सबके लीडर्स पे अटैक्स हुए। और उन्होंने यहाँ सवाल पूछा कि PTI पर ऐसा क्यों नहीं होता। मादनियात के हवाले से भी उन्होंने सवाल उठाए जो लाइसेंस दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से। तो ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह का इसमें हम कह सकते हैं जो गुफ्तगू हुई, उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच इस माहौल में और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात चाहेगी? क्या वो मुज़ाकरात जो है, जो पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ऑफर के बाद लग रहा था कि कोई उसके ऊपर वाज़े हम कह सकते हैं प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा, क्या सब भी कोई गुंजाइश रह गई है? इस अहम इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहज़ाद साहिबा, वज़ीर मुमलिकत है, मौसमियाती तब्दीली की वफाकी काबीना का हिस्सा है, और हमें ज्वाइन किया है शफीउल्लाह जान साहब ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ये मावन खसूसी हैं बराए इत्तलात। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। डॉक्टर साहिबा, अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा शफीउल्लाह जान साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल चाहूँगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो आज हुई। जी शफीउल्लाह जान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह देख रही है? सबसे पहले आरफा साहब आपका शुक्रिया। आज DGISPR ने 180 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और हमें ये लग रहा था कि ये कौमती सलामती पे बात होगी, दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए उस पे बात होगी, और पाकिस्तान को दहशतगर्दों से कैसे पाक किया जाए या साफ किया जाए, अमन की तरफ कैसे बढ़ा जाए, ये उस पे होगी। लेकिन शुरू तो वहीं से हुई, लेकिन बदकिस्मती से एज यूजुअल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी इमरान खान पे और तहरीक इंसाफ पे इसका इख्तिताम हुआ। उन्होंने मुख्तलिफ क्लिप्स चलाए, मुख्तलिफ CM सोहेल आफरीदी साहब के क्लिप्स चलाए, हमारे कैबिनेट के मेंबर्स के क्लिप चलाए, मेरे क्लिप चलाए। देखिए, डे 1 से हमारा स्टांस नहीं है और स्टिल हम इस चीज़ के साथ खड़े हैं कि बंद कमरों के फैसले खैबर पख्तूनख्वा पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, जहाँ तक दहशतगर्दों की बात है, तो मिलिट्री ऑपरेशन इसका हल नहीं है। हमारी स्टैंडिंग आज भी वही है। शफी साहब, माफ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट सर ये DGISPR ने भी कहा है और वैसे भी खबरें हम भी देखते रहते हैं। आप लोग कहते तो हैं कि आप लोग ऑपरेशंस के खिलाफ हैं, बट इस वक्त तीरा वैली में भी ऑपरेशन हो रहा है और जगहों पे भी लिमिटेड फॉर्म में तो ऑपरेशंस जारी हैं इस वक्त। आरफा साहिबा, आपने देखा होगा, मुझे अगर 2-3 मिनट दे दें तो मैं सारी चीजों को समराइज कर लूंगा। डे 1 से हमारा स्टांस है कि हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन को ना सपोर्ट करते हैं, ना इजाजत देते हैं, और ना ही कभी इस चीज की सपोर्ट करेंगे।
آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈیٹا رکھا گیا، ایک ڈیٹا کے مطابق وہاں پہ نمبرز مختلف نمبرز رکھے گئے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس قسم کی پریس کانفرنس ہوئی، ایک آخر میں اس کو سیاسی رنگ دیا گیا، تحریک انصاف کی طرف موڑا گیا، عمران خان صاحب کو کوٹ کیا گیا، سی ایم سہیل آفریدی صاحب کے کلپس چلائے گئے. ٹھیک سر. لیکن 2018 میں ان کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ دہشت گردوں سے صاف ہو گیا ہے، دہشت گرد کو خاتمہ ہو گیا ہے. تو یہ دہشت گرد آباد کیسے ہوئے؟ کس نے ان کو آباد کیا؟ کون اس کو لے کے بالکل آیا؟ ٹھیک. شفیع صاحب ذرا جب ہم وقت اگر چیختے کم تھے، ہے آپ مجھے اجازت ایک دیں تو منٹ، ڈاکٹر مجھے ایک صاحبہ منٹ کو بھی دیجیے یہاں گا. گفتگو عارفہ میں صاحبہ، شامل مجھے ایک کر منٹ لوں. دیجیے ہاں گا. جی مجھے ایک منٹ جی دیجیے. سر. جب ہم ویری چیختے تھے، کوئکلی. جب مراد سعید صاحب کہتے تھے، جب سہیل آفریدی صاحب کہتے تھے، جب ہم فلور پہ کہتے تھے کہ یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، یہ سیٹل ہو رہے ہیں، ان کو روکا جائے، تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ادھر آ گئے ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے. تو تب یہ کون جھوٹا تھا اس ٹائم؟ کون بالکل جھوٹا تھا ٹھیک. اور آج کون جھوٹا ہے؟ تو یہ بہت سارے صحیح. سوالات ہمارے پاس ہیں، بہت سارے ایک چارج شیٹ ہمارے پاس بھی ہے. آج اچھا ہوتا کہ صرف دہشت گردی پہ بات ہوتی اور یہ چیز جس طریقے سے اس کو موڑا گیا یہ نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. شزرا صاحبہ، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے بھی دیکھی ہوگی یا اس کا سنا ہوگا. میرا سوال حکومت سے اس وقت یہ ہے کہ پہلے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آفر کے بعد کہ کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی پروگرس ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے. اب آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد کیا اب بھی حکومت پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرے گی، بات چیت کرے گی؟ جی بہت شکریہ. جہاں تک تو بات چیت کا سوال ہے، مذاکرات کا سوال ہے، ہم نے ہمیشہ اس چیز میں یقین کیا ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے اور بات چیت کر کے ہر معاملے کا حل نکل آتا ہے. یہ بارہا ہماری طرف سے آفر ہو چکی ہے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے خود آفر ہو چکی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیشہ ایک جواب پہلے تو ملتا تھا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اب پی ٹی آئی ایز اے جماعت ویسے ہی اتنی منتشر ہو چکی ہے، اتنے زیادہ گروپس میں اس کے ڈیوائیڈ ہو چکی ہے کہ اب یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا کون سا فیکشن کیا بات کر رہا یہ ویسے ہی ذرا مشکل ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ جب اتنی ڈویژن ہو تو اس میں مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں یا کس طرح ہوں گے. لیکن حکومت مذاکرات کے لیے پہلے بھی تیار تھی. میں صرف ان کی باتوں کو سن کے میں حیران رہ گئی ہوں. ایک تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کو اس وقت اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ دوسروں پہ الزامات لگائیں. ان کے پاس تقریباً 12-13 سال ہو گئے کے پی کی حکومت آئے ہوئے. ان کو کس نے منع کیا تھا کہ آپ اس دہشت گردی کا نہ خاتمہ کریں؟ اپنی پولیس ریفارمز کرتے اور اپنی پولیس کو اتنا طاقتور کر لیتے کہ کسی کو آنے کی آپریشن کرنے کی ضرورت نہ رہتی. ان کے پاس گورننس تھی. اور ایک بات اور، آج ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ کیوں بار بار دہشت گردی، رد الفساد کے بعد، ضرب العضب کے بعد دہشت گردی مکمل طور پہ ختم ہو چکی تھی اور ان کی گورنمنٹ نے اور ان کی اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ اجازت دی کہ دہشت گرد دوبارہ سے کے پی میں آئیں بغیر سرنڈر کیے اور یہاں پہ آ کے سیٹل ہوں. ان کی اجازت سے وہ دوبارہ آئے، ری سیٹل ہوئے، ری گروپ ہوئے اور دوبارہ سے طاقتور ہوئے. یہ وجہ ہے. ساری چیزوں سے انجان بننے کی کوشش کریں یا یہ کہیں کہ جی ہمیں تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے یا ہماری وجہ سے کیا کیا ہوا. تو قوم جانتی ہے اور لوگ جانتے ہیں، ہسٹری ایک سب کے سامنے ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ سے اور شفیع اللہ جان صاحب سے. شفیع اللہ جان صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سنی اور سر یہی سوال اور یہی کچھ بات جو ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی ان سے بلکہ سوال اس حوالے سے پوچھا گیا، یہی جو کہ کون واپس لے کے آیا دہشت گردوں کو، تو انہوں نے تو کہا کہ آپ کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا اور یہی بات ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں. عارفہ صاحبہ، بندہ نون لیگ کا ہو اور وہ جھوٹا نہ ہو، ایسے ہو نہیں سکتا. محترمہ نے بھی جھوٹ کا سہارا لیا. یہ جولائی 2022 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے سیکیورٹی کی. اس وقت ہماری گورنمنٹ جا چکی تھی اور شہباز شریف پرائم منسٹر تھے اس وقت، اور اس وقت پیپلز پارٹی بھی کیبنٹ کا حصہ تھی. یہ جولائی 2020 کی جو 2022 اس کی سیکیورٹی کی میٹنگز کی منٹس پڑے ہیں. اس میں ان کو اجازت دی گئی
کہ ان لوگوں کو یہاں پہ دوبارہ ریسیٹل کیا جائے. یہ ڈاکومنٹڈ ہے, یہ آپ کسی سے بھی پتہ کر سکے. تو ان کی حکومت نے ہی ان لوگوں کو ریسیٹل کیا اور اب آپریشن کی بات پہ یہ کر رہے ہیں. جب مراد سعید صاحب یہ کہہ رہے تھے, جب ہم سب یہ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو دوبارہ یہاں پہ ریسیٹل کیا جا رہا ہے, ان کو روکا جائے, ان کو روکا جائے, یہ نیچے آ رہے ہیں, یہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں, تشکیلیں ہو رہی ہیں, تب یہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو تب یہ جھوٹے تھے یا آج یہ جھوٹے ہیں؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. اور جہاں تک انہوں نے پولیس کی بات کی, آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیں تو این ایف سی میں اپنا شیئر نہیں مل رہا, جو ہمارا ڈیو شیئر ہے. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ سی ٹی ڈی کو اور اسپیشل برانچ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کو فنڈز دیے جائیں گے. انہوں نے این ایف سی میں صرف ہمیں 1% دے رہے ہیں, جو اس چیز کے لیے ہے جو انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہوا. انہوں نے سی ٹی ڈی کے لیے, پولیس کے لیے 1 روپے نہیں دیا. جب سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں تو انہوں نے ایک دم سے اپنے پہلے مہینے ہی 31 ارب کا پیکج دے دیا سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کے لیے, 17 ارب سی ٹی ڈی کے لیے, 14 ارب اسپیشل برانچ کے لیے, تاکہ یہ ویل ایکوپڈ ہو, یہ اسٹرینتھ ہو, ٹھیک سر, یہ مقابلہ کر سکے اس چیز کے. بات بڑی سمپل ہے کہ یہ چیز ہمارے اوپر توپی جا رہی ہے بدماشی کی تھرو, اور ہم ریزسٹ کریں گے اس چیز کے لیے. بالکل صحیح. شذرا صاحبہ, این ایف سی کا ذکر کیا شفیع اللہ جان صاحب نے, یہ تو ایک آپ کا بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, اور اب کیونکہ موقع مل گیا انہوں نے ذکر کیا ہے, تو یہ بھی بتائیے گا. آبویسلی شفیع اللہ جان صاحب کو آپ نے جواب دینا ہے, وہ بھی دے لیجئے گا, بٹ ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آ رہی ہے 28ویں ترمیم. دیکھیے عارفہ صاحبہ, بندہ پی ٹی آئی کا ہو اور اس کی زبان شستہ ہو, یہ بھی مجھے لگتا نہیں ہو سکتا. ان کو جھوٹے الزام لگانا اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کے سوا, اس چرب زبانی کے سوا ان کو کیا سکھایا ہے؟ یہی تو ان کا لیڈر سکھاتا ہے کہ بولتے جاؤ, غلط باتیں کرتے جاؤ اور دوسروں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے جاؤ, کیونکہ اسی طریقے سے وہ خود آیا تھا. اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, بلا بلا بلا, اور اس کے آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ سرٹیفائیڈ چور کو سرٹیفائیڈ چوری کہا جاتا ہے. اس وقت خود وہ سزا بھگت رہے ہیں توشہ خانہ کیس میں اور 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں, جو کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے ہوا. تو اس لیے ان کی یہ باتیں تو بالکل ہی بے بنیاد ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جواب دینا بھی نہیں بنتا. ساری باتیں دیکھیں, جب آپریشنز ہوئے تھے ضرب رد الفساد, اس کے بعد یہ تو یہ نہ کر سکے کہ جو انفراسٹرکچر یا ساری چیزیں وہاں پہ دوبارہ ری سیٹل کر سکتے. یہ گورننس تو ان کا کام تھا نا, ان کی ہی گورنمنٹ تھی. ان کو یہ نہ کر سکے کہ یہ گورنمنٹ, ان کو آپ بولنے دیں, میں پھر نہیں بولتی عارفہ صاحبہ. میں تو نہیں شذرا صاحبہ, آپ اپنی بات مکمل کریں, میں شفیع اللہ جان صاحب کو بعد میں وقت دوں گی. یہ بار بار ریپیٹ بار بار انٹرپٹ کرتے جا رہے ہیں. نہیں شفیع اللہ جان صاحب, I'm just coming to you. انہوں نے تو یہ بھی نہ کیا کہ یہ وہاں پہ اپنی گورننس اتنی کر لیتے, اپنا انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ کر لیتے, اپنا سارا کچھ اتنا کر لیتے کہ جس وقت آپریشنز ہو جاتے ہیں اس کے بعد ری سیٹلمنٹ کر لیتے. یہ آج آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپریشنز کے خلاف ہیں ہم, تو اس کا اور کیا ان کے پاس علاج ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے. یہ مجھے صرف ان سے جواب لے دیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد جو بندوق پکڑ کے آ رہا ہے اور آپ کے بچوں کو وہ مار رہا ہے, آپ کے سیویلینز کو وہ مار رہا ہے, آپ کے سکولز کے اوپر, کالجز کے اوپر وہ حملہ کر رہا ہے. ابھی وانا کے اوپر حملہ ہوا اور روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. کیا یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو شفیع اللہ جان صاحب, یہ اب شذرا صاحبہ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے, 2-3 پوائنٹس ہیں سر. ایک تو وہی بار آپ کی گورننس کے اوپر بھی سوال اٹھا رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ اب بہت کلیئرلی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ دہشت گردوں سے نہیں بات ہو سکتی. آپ لوگ اب بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپشن ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا؟ عارفہ صاحبہ, عمران خان صاحب کی بہت مشہور ایک ورڈنگ ہے کہ یہ نون لیگ والے ہیں, یہ تو ایک ان پڑھ ہیں, دوسرا یہ کچھ پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو سیم اپلائی ہوتا ہے اس محترمہ پہ. انہوں نے کہا جی کہ انفراسٹرکچر کی بات کی, تو ان کے علم کے لیے کہ این ایف سی کے ایوارڈ میں 1% رکھا گیا. وہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ جو علاقے دہشت گردی سے افیکٹ ہوئے ہیں یا آپریشن کی وجہ سے وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے,
اس کے لیے 1% رکھا گیا تھا اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کو 3% تک بڑھایا جائے گا. وہ آج تک نہیں بڑھایا گیا. پھر جب نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس ہمارے ساتھ فاٹا کے بعد ہمارے ساتھ مرج ہوئے تو ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہر سال آپ کو 100 ارب روپے دیے جائے گے تاکہ وہ علاقے جہاں پہ سکولز تباہ ہو چکے ہیں, ہاسپٹل تباہ ہو چکے ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, وہاں پہ کام ہو سکے. تو 7 سال ہو گئے ہیں, 700 ارب روپے بنتے ہیں, ہمیں ابھی تک 140 ارب ملے. تو 560 ارب وہ رہتے ہیں. اور یہ جو انفراسٹرکچر جہاں ڈیمیج ہوا ہے یہ زیادہ تر قبائلی علاقوں میں ہوا ہے کیونکہ آپریشن وہاں پہ ہوا ہے. تو جی. ان کے علم کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں. اگر ان کو کچھ اور چیزیں چاہیں گی تو وہ میں اور بھی دے دوں گا. یہ ذرا ان کو ہوم ورک کر کے آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں میں تک پوچھتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے, سر اگر آپ مجھے اجازت دیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بہت ایک اہم ایشو ہے کیونکہ یہ NFC کے اوپر بھی جب رپورٹنگ ہوتی ہے تو یہ بار بار خیبر پختونخوا کی طرف سے یہ موقف سامنے آتا ہے کہ جو ان کو پرومس کیا گیا تھا وہ نہیں دیا گیا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ادر دین دا 1% آف دی NFC 700 کی کمٹمنٹ تھی, 140 صرف ملا ہے. دیکھیے یہ بات کو صرف کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جو سوال میں نے پوچھا تھا کہ ٹیررسٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ ہم نے آپریشن نہیں کرتے, تو یہ کس طرح سے انہوں نے ڈیل کرنا ہے ٹیررسٹ کے ساتھ. یہ NFC کے اوپر بار بار بات لے کے آ رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. اور جس طرح سے NFC پاکستان کے تمام صوبے برابر ہیں, پاکستان کی تمام عوام ایک ہی ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ صوبائیت کا کارڈ کھیلنا بند کریں, یہ لسانیت کا کارڈ کھیلنا بند کریں. نہیں ڈاکٹر صاحبہ مجھے معاف کریے گا, آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ غلط نمبرز کوٹ کر رہے ہیں یا دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے KP کے حوالے سے یہ صرف بات کر رہے ہیں نا, یا KP کو یہ کوشش کر رہے ہیں یہ شو کرنے کی کہ KP کو پیسے نہیں ملے تو کیا باقی صوبوں کو زیادہ ملے ہیں, یہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ایک اپنی صوبائیت کارڈ کھیل رہے ہیں جو کہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کھیلا. یہ انہوں نے بار بار یہ کارڈ کھیلتے ہیں, بار بار یہ کوشش کرتے ہیں کہ ابھی بھی آ کے جب یہ لاہور آئے ہیں سارے تو انہوں نے صوبائیت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی, انہوں نے لسانیت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی. انہوں نے جو اپنی لسٹ دی تھی ان لسٹ کے مطابق نہیں بلکہ یہ اور لوگ لے کے آئے جان کے یہ انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ معاف کریے گا, میں یہاں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ NFC کے اوپر کیا آپ لوگ اب قانون سازی کرنے کو تیار ہیں, بیکاز آپ جہاں ان کو کہہ رہی ہیں وہاں دوسرا ایشو یہ بھی ہے کہ NFC کے اوپر تو آپ کی اپنی حکومت کہہ رہی ہے کہ ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی that's a different 28ویں ترمیم آ رہی ہے. جی بالکل 28ویں ترمیم کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ بات اس میں کیا ہوگا جی, that's a different thing. اور یہ بات کہ ہم آگے کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں NFC کو ری نیگوشیٹ کریں, that's a different thing. ابھی these things are just beginning. آپ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں جی. 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ؟ ابھی دیکھیے ابھی 28ویں ترمیم کے اوپر بالکل کام شروع ہوا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میں آپ کو بتا سکوں یا کوئی ایسی فیصلے ہو گئے یا کوئی ایسی چیز, بیکاز ہم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ساروں کے ساتھ مل کے بات کر کے اس کے اوپر ڈسکشن کر کے پھر ہی کہیں پہ کوئی بات ایسی ہوگی جو کہ انسان ڈسکس کر سکے آپ کے ساتھ. ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کام شروع ضرور ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں. لیکن جو پچھلی باتیں کریں اس کے اوپر اگر یہ اپنا صوبائیت کارڈ کھیلنا بند کریں اور اپنے آپ اوپر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے اب اجازت دیں کہ میں شفیع صاحب کو جواب لے لوں ان سے, بیکاز آئی ہیو ٹو کلوز دا سیگمنٹ ہیئر. جی شفیع صاحب ویری کوئکلی سر. دیکھیں نا وہی بات سچ ثابت ہوئی کہ ایک پڑھے لکھے دی ہے, دوسرے ان کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا. آپ سوال ایک پوچھتے ہیں, محترمہ جواب دوسرا دیتی ہیں. NFC میں جو ہمارا شیئر بالکل جیسے آپ کو دہشت گردی کا سوال پوچھا اور آپ نے آگے سے NFC کا جواب دے دیا, بالکل ایسے ہی. اچھا دیکھیں جہاں تک NFC کا سوال ہے, ہمارے ان کے ذمہ رہتے ہیں 4758 ارب. میں دیتا ہوں نا, میں آپ کی طبیعت صاف کر دوں گا ادھر بھی, تھوڑی صبر کریں. دہشت گردی کا جواب دے, دہشت گردی کا جواب دے. ٹھیک ہے جی, میں آ رہا ہوں نا, میں آپ کے مطابق تو جواب نہیں دوں گا. 4758 ارب روپے ہمارے ان کے ذمہ رہتے ہیں جو انہوں نے ہمیں پے کرنے ہیں.
किसी सूबे के वाजिबुल अदा इतने पैसे नहीं है वफाक के जितने हमारे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का, तो वो तो बहुत बड़ा क्लियर है कि हमने एक अमन जिरगा बुलाया। अमन जिरगे में ये डिसाइड हुआ, जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस थी, जिसमें जर्नलिस्ट थे, सिविल सोसाइटी थी, इनके जुमात के जो अपोजिशन लीडर है हमारे हाउस में, नून से ताल्लुक है, इबाद साहब, पीपल्स पार्टी थी, उन तमाम लोगों के साइन मौजूद, और उसमें यह फैसला हुआ कि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन इस सूबे में नहीं होगा, और इनके साइन मौजूद हैं। तमाम सूबा, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी से लोगों को एक तरफ खड़े हैं, और वो ये कह रहे हैं, और ये सूबे की आवाज है, और वो यही कह रहे हैं, हमारे कबायली अमीदीन उसमें शामिल थे, और वो ये कह रहे हैं कि इस सूबे में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, और ना ही इस चीज का हल है, मुज़ाकरात ही इस चीज का हल है। तो आज तमाम वो सूबे के फैसले को एक साइड पे रख के बदमाशी के थ्रू जो किया जा रहा है, वो नाकाबिल कबूल है, और ना हम इसकी सपोर्ट करेंगे और ना हम इसकी इजाजत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद की। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो खूबसूरत तरीन शहर जिसको कहा जाता था, हुकूमत भी और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती थी हमें बताए नहीं थकती थी, मगर अब इस्लामाबाद में भी हमें वो सब मसाइल नज़र आ रहे हैं जो मुल्क के बाकी पुराने और बड़े शहरों में हैं। चाहे पोल्यूशन का जिक्र करें, चाहे स्मॉग का जिक्र करें, बारिश कम होती है। और इस हालत में जब हम मौसमियाती तब्दीली का रोना रो रहे हैं, जहाँ हम पोल्यूशन का रोना रो रहे हैं, वह इस्लामाबाद को जो चलाने वाले हैं वो इस्लामाबाद में दरख्त काटे चले जा रहे हैं। एक तरफ फ्लाई ओवर्स बना रहे हैं, बड़े बड़ी सड़कें बना रहे हैं, और जो एक ग्रीनरी थी, या जिसको अंग्रेजी में ग्रीन कवर कहा जाता है शहर का, उसको कम किया जा रहा है। इसका ताज़ा तरीन जो एग्जाम्पल है वो हम शक्करपड़ियाँ में देख सकते हैं। शक्करपड़ियाँ एक घना जंगल जो सड़क के करीब से गुजरता था, इस्लामाबाद का एक जो हिस्सा है, वहाँ एक नेशनल मॉन्यूमेंट भी है जिसका बहुत जिक्र होता है, इस्लामाबाद का वो सिंबल है। वहाँ पिछले दिनों में इतने ज़्यादा दरख्त काटे गए कि वहाँ ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है। इसका जिक्र आज डॉन अखबार की एक स्टोरी में भी था जिसको काशिफ अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया। मगर ये पहला एग्जाम्पल नहीं है इस्लामाबाद में। पिछले साल के अंदर हम कह सकते हैं ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ से बेदर्दी से दरख्त काटे गए हैं, और इसकी वजह से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और जो CDA के चेयरमैन हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, उन पर तनकीद भी हो रही है। मगर मजाल है जो किसी को फ़र्क पड़े। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी साहब, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं। वेलकम टू द शो काशिफ साहब। जी काशिफ साहब, बताइए कि ये शक्करपड़ियाँ में जो दरख्त काटे गए हैं, और इंतज़ामिया हमें बता रही है कि ये वो पेपर मलबरी के दरख्त हैं जिनसे एलर्जीज फैलती हैं, इसलिए काटे गए, क्या ये बात सही है? जी थैंक यू वेरी मच मैडम। ये आपको पता है जैसा शक्करपड़ियाँ का जो जंगल है, ये इस्लामाबाद की एक सिग्नेचर एक ब्यूटी भी है, और हमारा इन्वायरमेंट का इसमें बड़ा जो अच्छा इन्वायरमेंट रखा हुआ था, इस जंगल का बड़ा किरदार है। और जो ही आप इस जंगल की इस रोड से कोई भी आदमी इंटर होता था तो उसे एक बाकी शहर के मुकाबले में उसे एक बड़ा सुकून और ठंडक फील होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पिछले दिनों में इसमें 4 ऐसे पैचेज़ हैं जिसमें 100% तकरीबन जो है ना वो दरख्त रिमूव कर दिए गए, और वो ये कहते हैं कि जी पेपल मलबरी के ट्रीज़ थे वो हमने रिमूव किए हैं। तो भाई अगर वो पेपल मलबरी के ट्रीज़ थे तो ये कैसे हो सकता है कि वो 100% 100% वो पेपल मलबरी के ट्रीज़ थे, उसमें डेफिनेटली और दरख्त भी हुए होंगे, जिसकी वजह से अगर आप वहाँ पे जाएँ तो एकदम से आपको खौफ आता है, आपको ऐसे फील होता है कि शायद ये कोई सहरा है जिसको एक बिल्कुल वो गंजापन का शिकार है। 4 पीसीज उसके ऐसे हैं, नाट सारा शक्करपड़ियाँ, बट रोड के साथ साथ 4 कोई तकरीबन 15-20 एकड़ की जो जगह माफ है, करिएगा, वो मैं जगह आपकी बिल्कुल बात ऐसे काट रही हूँ, एक सेकंड मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप कहते हैं कि 4 ऐसे पैचेस हैं, अंदाजन ये पैचेस कितने बड़े हैं? ये तकरीबन अगर कलेक्टिवली ये तकरीबन 20 एकड़ ज़मीन है, जो बिल्कुल ही वो ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोई घर बनाने के लिए प्लाटिंग करता है और उस प्लाट को खाली करता है, तो उसमें छोटा बड़ा कोई झाड़ियाँ, कोई और दरख्त, उसमें यहाँ पे शीशम के दरख्त भी माजी में हुआ करते, पूरे शक्करपड़ियाँ के जंगल में आज भी मौजूद हैं। और अगर आपने इस पैटर्न को देखना है तो जंगल का जो बाकी हिस्सा है वो किसी जगह पे भी लोग कहते हैं कि हमें 100% पेपल मलबरी के दरख्त दिखा दें। डेफिनेटली अगर आप ये बात तो हम मान सकते हैं कि शायद उसमें 7 अगर पेपल मलबरी के 3 दूसरे दरख्त भी जरूर थे, उसके लिए एक इंक्वायरी की जरूरत है। लोगों के बड़े सीरियस इल्जामात हैं, और ये ना सिर्फ शक्करपड़ियाँ की बात है, चलें यहाँ ये पेपल मलबरी को मिक्स करते हैं। इसी के साथ H8 में जब आप फैजाबाद से आते हैं
جو ہی اسلام آباد میں اور باقی شہروں میں فرق کیا ہے، اسلام آباد اور گجرانوالہ میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، باقی شہروں میں یہ کہ اسلام آباد کی گرینری جو ہے وہی سب سے زیادہ اس کی بیوٹی. آپ جو ہی فیض آباد سے انٹر ہوتے ہیں اسلام آباد میں تو آپ کو ایک فیل آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اسلام آباد میں انٹر ہو چکے ہیں. تو جو ہی آپ اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں ساتھ ہی H8 میں لیفٹ سائڈ پہ وہاں پہ ایک پارک تھا، اس پارک کو اب اوور آلنگ کی جا رہی ہے، لیکن اس پارک کے اندر درخت تو نہیں تھے، لیکن اس کے جو ایج کے اوپر بڑے بڑے ٹریز موجود تھے. وہ ٹریز کٹ گئے کیونکہ وہ پارک نیا بنایا جا رہا ہے، تو وہاں تو پیپل مربری کا نہیں آپ بنا سکتے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارک روڈ سے ایک ڈول کیریج وے بنائی جا رہی ہے جو CDA کا اور DHA کا جوائنٹ وینچر مرگلہ انکلیو کے نام سے ایک ان کا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. اس کے لیے اس کو بھی بغیر کسی EIA کے، بغیر کسی EPA جو ایک آرگنائزیشن ہے یہاں اسلام آباد میں وہ جو نظر نہیں آتی کہیں، اس کی یہ پبلک ہیئرنگ کے بغیر وہاں تو بڑے بڑے ٹریز بھی کاٹ دیے گئے. تو یہ ایک ایسا ایک دم سے یہ ایشو بنا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا بڑا سیریس کنسرن ہے اس کے اوپر. اچھا کاشف صاحب مجھے یہ بتائیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ EPA جو ہے یہ نظر نہیں آتا، کیا EPA اسلام آباد کے حوالے سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتھارٹی موجود ہے، اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ انتظامیہ اس سے رجوع نہیں کرتی اور نہ اس کے پاس پاور ہے کہ وہ روک سکے؟ معاملہ کیا ہے EPA کے حوالے سے؟ نہیں، EPA جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جیسے CDA، اور اسلام آباد کی حدود میں کوئی پروجیکٹ بھی EPA کی اپروول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی آپ ایک اینٹ نہیں لگا سکتا CDA جب تک EPA اس کو NOC نہ دے. لیکن ہوتا ہی یہاں کہ یہاں جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کی پہلے EIA اور EIA کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اخبار ایڈ دینا ہے. اس کے بعد وہاں کے جو سٹیک ہولڈر جو آپ کی سٹیزن ہیں وہ آتے ہیں، وہ اپنے کنسرن شو کرتے ہیں جو بھی ہے، پھر وہ میٹیگیشن سارا وہ ہوتا ہے. اس کے بعد EIA ہوتی ہے، EIA کی پھر آپ NOC ملتا ہے، EPA دیتا ہے. لیکن یہاں CDA کے پروجیکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ EPA سے یہ ایک قسم کی خانہ پوری ٹائپ ہی ہوتا ہے. آج تک EPA نے کوئی بھی یہ جتنے بھی پروجیکٹ شروع کیے ہیں، اب یہ پارک انکلیو میں جو بن رہا ہے ڈوئل کیریج وے بن رہی ہے، اس کی EPA کہاں ہوئی، اس کی پبلک ہیئرنگ کہاں ہوئی؟ درخت موقع پہ پڑے ہوئے موجود ہیں جو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا اب، تو وہ تو روڈ بن رہی ہے، کہاں اس کی پبلک ہیئرنگ ہوئی؟ تو اسی طرح جو شکرپڑیاں کا ہے یہ کہتے ہیں پیپل مربری ہے، لیکن لوگوں کا بڑا سیریس کنسرن ہے کہ یہ آرگومنٹ کوئی کیسے بائی کرے کہ 100% پیپل مربری، 100% تو ہو نہیں سکتا. اس میں یقینی طور پہ بھی ہوں گے یا ان کی نیگلیجنس ہے یا اوور لک کیا انہوں نے یا ان کی کاشف صاحب یہ بتائیے گا تو آپ نے کیا جی کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے CDA سے EPA کے حوالے سے پوچھا کہ یہ جو درخت گرائے گئے ہیں چاہے وہ شکر پڑیاں میں ہوں یا سڑک بنانے کے لیے ہوں، کیا اس حوالے سے کیا CDA کا کیا موقف ہے کہ انہوں نے EPA کروایا؟ CDA نے بالکل EPA نہیں کروایا. پارک روڈ کا جو EPA ہے وہ تو ایک دم سے ہی روڈ شروع ہو گیا، کسی کو بھی پتہ بھی نہیں چلا، ود ان ڈیز وہ کام شروع ہو گیا، اس کا کوئی EIA نہیں ہوا. اور CDA جو ہے CDA کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور تھا، اور آج بڑا مذکر خیز ہے. میں آپ کے پروگرام میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. کل انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی درخت کٹتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس روڈ کا آپ نے EPA کروایا یا جو آپ نے H8 پارک میں H8 کا جو پارک بن رہا ہے اس کے ایچ پہ جو ادھر زیادہ درخت نہیں تھے لیکن درخت تھے ایک سائڈ پہ وہ جو کٹے. تو انہوں نے کہا نہیں، جو بھی درخت کٹتا ہے جو ناگزیر ہوتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں درخت لگاتے ہیں، اور ان دونوں کا تو یقینی طور پہ نہیں ہوا. لیکن آج CDA نے ایک بڑی ایک اچنبے کی بات کی، وہ یہ کہا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میری سٹوری پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا کہ جی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم انلیگل جو گھر گرا رہے ہیں یا باقی جو ہمارا آپریشن ہے اس کی اٹینشن جو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ درختوں کی تباہی، یہ درخت کیا جو انلیگل گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے آ کے H8 سے کاٹے یا پارک روڈ سے کاٹے یا شکرپڑیاں سے کاٹے. آپ بالکل اس طریقے سے بات کرتے ہیں. ہم بالکل، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنی بھی انکروچمنٹ ہے اس کو 100% ریموو کریں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے قانونی تقاضے پورے کر کے. ہمارا کسی انکروچمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ پورے اسلام آباد سے انکروچمنٹ ختم کریں، لیکن آپ یہ درختوں کا جواب ضرور دیں. آپ نے ہمارے لیے کالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پیکا کے تحت ایک کیس چل رہا ہے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ایمان مزاری کے خلاف. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کے خلاف جو کیس چل رہا ہے. ان دونوں میاں بیوی جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو سوشل میڈیا پوسٹ ہیں ان کے ذریعے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی معاشرے میں. کیس کافی دن سے چل رہا ہے. آج بھی ایک دن پہلے معاف کریے گا اس پہ جو آرگیومنٹس تھے کورٹس میں وہ پیش ہوئے. جو سرکاری گواہ ہے وہ اور جو پروسیکیوشن کا کیس ہے وہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب جو ہیں وہ اس وقت کراس ایگزامن کر رہے ہیں ان
वकला को और जो सरकारी गवाह हैं। इसी हवाले से एक बहुत अहम गवाही जो थी वो पेश की जो अनीसुर रहमान साहब हैं, वो जो कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी है उसके एक बहुत अहम अफसर भी हैं और गवाह भी हैं इस केस में। जब समाअत हुई तो उसके दौरान अनीसुर रहमान साहब से सवालात पूछे गए, क्योंकि केस जो है वो ईमान और हादी अली चट्टा साहब की ट्वीट्स का है, तो उनसे जो इस वक्त वफाकी काबीना में वुज़रा है और इसके साथ साथ एक साबिक जो फौजी अफसर हैं उनके ट्वीट्स का भी हवाला दिया गया और उनको पूछा गया उनके बारे में। तो दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया उस पर, और ऐसी कई जो रिपोर्ट्स भी थीं जिनके ऊपर जिनमें ये इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं, तो इनके बारे में भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तबसरा करने से इनकार कर दिया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद साकिब बशीर साहब बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे, और ये वाला ख़ास तौर पे जो केस है इसको बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं। वेलकम टू द शो साकिब साहब। जी साकिब साहब, काफ़ी तफसील से, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसको हमने सुना है माजी में बहुत तेज़ी से चलाने की कोशिश किया, तो अब लग रहा है कि बहुत तफसील से जो है वो गवाह पेश भी हो रहे हैं, क्रॉस एग्जामिन भी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत हम जिक्र सुन रहे हैं कि जो सरकारी गवाह हैं उन पे हादी अली चट्टा साहब और ईमान मजारी साहिबा जो है उन्होंने उनको क्रॉस एग्जामिन किया है। केस जो है अब ऐसे लगता है कि अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, अगरचे इससे कबल भी बड़ा तेजी से आगे बढ़ा। इसमें सरकारी वकील आ गए, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, वापस आया। अब जो इसमें एक दिलचस्प ट्विस्ट आया है वो ये है कि जो NCCIA है, इससे कबल तो वन साइडेड वो केस चल रहा था, ये उसमें पेश नहीं हो रहे थे या इनके वकला पेश नहीं हो रहे थे या पैरवी नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि इन्होंने बाकायदा उस पे जरा शुरू कर दी है और जरा के दरमियान 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए हैं। खास तौर पर इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, ये जो वर्ड है कि जबरी गुमशुदगी, इस वर्ड को जो टेक्निकल ऑफिसर हैं NCCIA के अनीसुर रहमान, वो ये कहते हैं कि ये मुल्क के इदारों के खिलाफ एक बयानिया बनाने के लिए ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, और वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज या इस किस्म के सेंस में वो कहते हैं कि अगर कोई आप बयानिया बना रहे हैं तो ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इसके काउंटर के लिए हादी अली चट्टा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट, फिर जो नोटिफाई किया हुआ है वफाकी हुकूमत ने जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस कमीशन, उनका नोटिफिकेशन कि उसमें भी ये वर्ड लिखा हुआ है, और 12 अदालतें ये कह चुकी हैं कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उनसे ये पूछा गया कि क्या आज जबरी गुमशुदगियां हैं, एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि जो जजमेंट्स हैं इसके हवाले से उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर एक और बात जो इम्पोर्टेंट सामने आई, वो एक चीज ये आई कि जो कलदम तंजीमें हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि आप अगर कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ड भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज में आता है। तो इन्होंने उसके काउंटर के लिए मरियम नवाज साहिबा की 2020 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें कोई मतनाज़ा किस्म के नारे भी लग रहे थे और बाकी चीजें भी हो रही थी। फिर बैरिस्टर अकील का एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया जिसमें वो मारिक बलोच या दीगर लोगों के साथ बातचीत की बात कर रहे थे, लेकिन उसका भी जवाब उनके पास नहीं था। ऐसे लगता है कि जैसे NCCIA ने केस तो बना दिया, लेकिन अब केस में जान डालना शायद जो वो भूल गए, या उस तरह जान डाली नहीं है उन्होंने कि जिस तरह केस में जान डाली जाती है। बहरहाल ये केस चल रहा है, अभी हम अपनी कोई राय तो नहीं दे सकते कि अदालत इस पे क्या करेगी, लेकिन बड़े साकिब साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि वक्त जरा कम है। ये बताइएगा कि अगर कहीं ये आप हमें लगे कि ये केस जो है यहाँ प्रोसिक्यूशन का कमजोर केस है और हार जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो इसको आगे हायर कोर्ट्स में पसू करने की कोशिश कर सकते हैं? अभी बहुत कबल वक्त है कि हम ये कहें कि प्रोसिक्यूशन केस हार जाएगी, क्योंकि जो है वो कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस में जब हम यहाँ बैठ के डिस्कशंस करते हैं, उनके मेरिट्स को डिस्कस करते हैं, उसमें जो प्रोसिक्यूशन का बनाया हुआ केस की पूरी फाइल खंगालते हैं तो उसमें हमें सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन बाद में फैसले जो आते हैं वो हमारी तवक्कुआत के भी बरक्स आते हैं। तो इसलिए ये बहुत कबल वक्त है
کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ کیس ہار جائے اور جو ہے وہ ان کو اوپر جانا پڑے، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسری سائڈ نہ کیس ہار جائے اور ان کو جو ہے وہ اوپر والی عدالت میں جانا پڑے۔ بہرحال عدالت کی جانب سے آسان نہیں ہوگا کہ اس قسم کے کیس میں سزا جو ہے وہ دینا اتنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب، آپ ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔